نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کا یتیم ہونا یہ ایک نفسیاتی انحراف کا خطرناک سبب ہے۔ شریعت نے یتیم بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ غریبوں سے کہا کہ ان کی پرورش کرو، اور امیروں سے یعنی صاحب املاک سے کہا کہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ جس طرح اپنی اولاد کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، تو یتیم بچوں کے ابھی اسی طرح خیال رکھا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن للیتیم کالاب الرحیم۔ فرمایا کہ یتیم بچوں کے لیے مہربان باپ کی طرح بن جانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے کو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو جنت میں اپنا ساتھی بتلایا، اور فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والے کو نیکیوں کا مستحق قرار دیا، اور یتیم کی حق تلفی کرنے والے کو گناہگار قرار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی یتیم بچے کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرا، اللہ رب العزت اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر بال کے بدلے میں اسے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور اس کی ایک خطا معاف فرماتے ہیں، اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے میں شریک کر لے، اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں، بشرط یہ کہ اس نے کبیرہ گناہ نہ کیا ہو۔ کبیرہ گناہ کی شرط اس لیے لگائی کیونکہ ذکر و تلاوت، درود پاک وغیرہ سے صرف اور صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے۔ یا تو کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یا اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، ان کی کفالت کرنے والا، اور ان کی ہمدردی کرنے والا، اور ان کو اپنے کھانے میں شریک کرنے والے کو اللہ رب العزت جنت عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے اپنے دل کے سخت ہونے کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ یتیم بچے کو اپنے کھانے میں شریک کر لیا کرو، اور ان کے ساتھ ان کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ مطلب یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، جس طرح یہ دونوں انگلیاں یعنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی یہ دونوں قریب قریب ہیں، اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا شخص بھی، یتیم کی ضروریات کو پورے کرنے والا شخص بھی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جو سوالات کیے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اے پروردگار،
اس شخص کے لیے کیا اجر و ثواب ہے جو کسی یتیم کا یا بیوہ عورت کا سہارا بنے؟ تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ میں اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، جس دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرتا ہوگا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوگا، یعنی وہ شخص اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہوگا، جو یتیم کی کفالت کرتا ہوگا، جو یتیم شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم بچے کے ساتھ جب کوئی شخص مار پیٹ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا عرش ہل جاتا ہے، اس کے رونے کی آواز سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ اس لاوارث بچے کو، اس یتیم بچے کو کس نے رلایا ہے، جس کے ماں باپ اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر زمین میں دفن ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت اس کی وجہ خود بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں۔ فرشتے جواب میں فرماتے ہیں یا اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ جو شخص اس یتیم بچے کو تسلی دے کر خوش کرے گا، میں اسے قیامت کے دن خوش کر دوں گا۔ لہذا جس کے گھر میں یا جس کے پاس کوئی یتیم بچہ پرورش پا رہا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا بھی اس شخص پر لازم ہے۔ یتیم بچوں کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ یتیم بچوں کا مال کھانے والے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، عنقریب وہ لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اب مبارک ہے ان لوگوں کو جن کے گھروں میں یتیم لوگ پرورش پا رہے ہیں، اور منحوس ہیں وہ گھر جس میں یتیم بچوں کے حق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس، کسی شخص کے ہاں کوئی یتیم بچہ پرورش پا رہا ہے تو پرورش کرنے والا شخص اس کے مال میں سے بقدر ضرورت، جتنی اس شخص کو ضرورت ہے اتنا مال استعمال کر سکتا ہے۔ انتہائی مجبوری ہو تو وہ اس کا مال بطور قرض کے استعمال کر سکتا ہے، یعنی بعد میں اگر اس کے پاس مال آ جائے تو وہ اس کا مال اس کو واپس کر دے، یا اپنی اجرت اس سے لے سکتا ہے، مزدوری لے سکتا ہے اس میں سے۔ اس کے علاوہ یتیم بچوں کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ یتیم بچوں کا مال کھانے والے کے بارے میں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں سخت سے سخت وعیدیں ہیں۔ حدیث معراج جو مسلم وغیرہ کی کتابوں میں آتی ہے، وہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے مردوں کے پاس سے گزرا جن کے اوپر کچھ مرد مقرر تھے جو ان کی باچھوں کو چیر رہے تھے اور ان کے منہ میں آگ کے پتھر داخل کر رہے تھے جو ان کے پاؤں کے راستوں سے نکل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔